من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بعد السامعين حضرات و خواتین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کم و بیش 69 یعنی 69 ٹائمز کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس امت سے بہت گہرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس امت سے بہت ہی بڑا تعلق ہے۔ پہلا اس لیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایک ایمان والے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان میں سے ایک رکن ہے کہ آپ کو تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہے؟ ایک نبی اور رسول ہے۔ ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اپنے اولاد کو جب مکہ میں بسائے تو دعا کی، اے اللہ تو ان میں ایک ایسے رسول کو بھیج جو تیری کتاب کی آیات کی تلاوت کر کے انہیں سکھائیں، ان پہ تیری آیات کو پڑھیں، ان کی پاکیزگی کریں، ان کی طہارت کریں، کفر و شرک سے انہیں باز رکھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ تو حکمت والی ذات ہے، سب پر غلبے والی ذات ہے۔ تو وہ دعا کون تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ اے اللہ تو ان میں ایک رسول کو بھیج
تو وہ رسول کون تھے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ابراہیم نبی علیہ السلام کی دعا کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے بھی اس امت کا بڑا گہرا ہے، اس سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے یا اس امت کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، وَسَمَّيْتُهُ عَلَىٰ اسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، تو میں نے اپنے اس بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا، یعنی ان کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ تو اس طور سے جانے کہ جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا ہو تو ان کی امت سے بھی ان کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی گرینڈ فادر، بہت دور کے گرینڈ فادر ہیں، ان کے دادا ہیں، انہیں باپ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے باپ ہیں، ایسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور ابو داؤد کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کہا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں اے لوگوں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، تمہیں اعلمکم دین سکھلاتا ہوں۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کو سکھلاتا ہے بیٹا یہ کرنا، بچی میری یہ کرنا، یہ برا ہے یہ اچھا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، آخرت میں بھی، اسی طرح سے میں نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بمنزلۃ الوالد باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، اعلمکم تمہیں سکھلاتا ہوں، تمہیں دین سکھلاتا ہوں کہ کون سی چیز تمہارا رب تم سے پسند کرتا ہے، کون سی چیز تمہارا رب تم سے ناپسند کرتا ہے۔ تو اس تعلق سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس امت کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انبیاء علیہم السلام ہیں، یہ جو رسول جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان کیے، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان کیے، کس لیے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام میں جس نبی کے قصے کو پڑھ کر کے، جس نبی کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھ کر کے اپنے دل کو سب سے زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں، ان انبیاء علیہم السلام میں سے ایک کون ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ جسے کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے، آپ قرآن کی آیات ان کے بارے میں مطالعہ کریں گے، آپ قرآن کی آیات ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو مضبوط کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی راہ میں آپ کو مضبوط کر دے، آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اٹھائے، توحید کے راستے میں اٹھائے، توحید کی دعوت دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے مضبوطی انہیں عنایت کی، اگر آپ ان کی پیروی کرتے ہوئے انہی جیسا، ان کے متبعین جیسا آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں توحید کے راستے میں، تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے رب نے کیا کہا آپ کو جاننا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اللہ کے فضل سے اسلام کے چراغ کو روشن کیے، توحید کی جانب لوگوں کو دعوت دی، اس میں مضبوطی سے ڈٹے، آپ کو جاننا ہے، آپ کو اس میں مضبوط کھڑا رہنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہے آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے لوگو یہ جو بت پرستی ہے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کے، جو تمہارا معبود حقیقی ہے اس کو چھوڑ کر کے یہ جو تم غیروں کی پرستش کرتے ہو، غیروں کے سامنے جھکتے ہو، اللہ کو معبود نہ بنا کر کے غیروں کو تم معبود بنا لیے ہو، اوثانًا
मवद्दत बैनकुम, अपने दरमियान रिश्तेदारी कायम करते हुए, अपने दरमियान मवद्दत उल्फत कायम करते हुए ये तुम यहाँ कर रहे हो। अभी जिंदगी में तुम ऐसे कर रहे हो, क़यामत के दिन यकफुर बअदुकुम बिबाद, तुम में से बाद के इनकार करेंगे, व यलअनु बअदुकुम बाद, और एक दूसरे को लान तान करोगे, एक दूसरे को तुम मलामत करोगे, एक दूसरे पर लानत भेजोगे। यहाँ शिर्क के अड्डे तुम्हारे लिए एक हो जाते हैं, सब शिर्क के नाम पर तुम इकट्ठे हो जाते हो कि हमारे बाप दादा बुत के पुजारी हैं तो हम उन्हें कैसे छोड़ दें, हमारे रिश्तेदार बुत के पुजारी हैं हम उन्हें कैसे छोड़ दें, हमारे दादा जाकर के कब्र के आगे झुकते हैं तो हम उनको कैसे छोड़ दें, हमारा पूरा खानदान में वही रिवाज है तो हम उसको कैसे छोड़ दें। अभी रिश्तेदारी कायम करते हुए तुम बुत परस्ती करते हो, अभी रिश्तेदारी कायम करते हुए तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, रिश्तेदारी को बचाने के लिए तुम अल्लाह के रिश्ते को काट रहे हो, रिश्तेदारी को बचाने के लिए तुम अल्लाह के साथ कुफ्र करते हो, शिर्क करते हो। लेकिन ये सिर्फ यही है, जब आखिरत में पहुंचोगे, कयामत के दिन जब अल्लाह ताला तुम्हें जमा करेगा तो ये हालत नहीं होगी, बल्कि तुम सबसे ज्यादा अपने इन्हीं रिश्तेदारों को दुश्मन जानोगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अल्लाह के दीन से भटके रहे, इन्हीं की वजह से हम अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते को नहीं अपनाए। इससे क्या पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें इस्लाम की हक्कानियत मालूम होती है, जिन्हें पता होता है कि इस्लाम क्या है, जिन्हें पता होता है कि इस्लाम की दावत क्या है, उन्हें पता होता है कि इस्लाम इस बात की दावत देता है कि अकेले अल्लाह तबारक व तआला की परस्तिश करना है, अकेले अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकना है, अकेले अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ होता है। इस्लाम का सबसे पहला सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके किसी की इबादत, बहुत सारे को पता है, बहुत सारे को मालूम है, लेकिन रिश्तेदारी कायम रखते हुए हमारा पूरा समाज शिर्क में है तो हम कैसे तौहीद में आ जाएं। हमारा पूरा समाज, पूरा का पूरा समाज बाप दादा की रस्मों पर से बुत परस्ती में कायम है, कब्र परस्ती में कायम है, हम उनको छोड़ करके अलग कैसे हो जाएं, तने तन्हा कैसे हो जाएं, समाज के लोग हमें क्या कहेंगे, हमें तने तन्हा छोड़ देंगे। ये बहुत सारे के यहाँ होता है, बल्कि अगर आप आसपास जाएं, बहुत सारे ऐसे लोगों के पास जाएं जो कई मसाजिद के इमाम होंगे, जो कई के यहाँ जाकर के बड़े बड़े आलिम होंगे, अगर उन्हें तन्हाई में आप बिठा करके पूछें, तन्हाई में आप उन्हें एक जगह ला करके पूछें, तने तन्हा आप पूछें कि अल्लाह तबारक व तआला का वास्ता आपको देता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला को मैं गवाह बनाता हूँ, आप भी अल्लाह को गवाह बनाएं, आपकी पूरी कौम आपकी मस्जिद में जो नमाज पढ़ने आते हैं यहाँ भी सजदा करते हैं, जाकर के कब्र पर भी सजदा करते हैं, यहाँ भी सजदा करते हैं, जाके अजमेरी में वहाँ जाकर के अजमेरी बाबा के यहाँ जाकर के चादर भी चढ़ाते हैं, यहाँ भी सजदा करते हैं, जाकर के उधर उल्लाल की दरगाह में वहाँ हाजिरी भी देते हैं, यहाँ सजदा करते हैं अल्लाह के वास्ते, उधर भी जाकर के किसी बाबा के उल्लाल बाबा के सामने सजदा कर देते हैं, यहाँ भी सजदा करते हैं, उधर कभी कंबड़ के दरगाह में जाकर के सजदा। अल्लाह के वास्ते बताओ क्या ये सही है? आप यहाँ के इमाम हैं, क्या आप बता सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर नादिर जान करके आप बोल सकते हैं कि क्या कहीं आपने ऐसा पढ़ा है, आप कुरान में ऐसे पढ़े, क्या हदीस में आपने ऐसे पढ़े? तो बेचारा ये कहेगा कि हाँ हमें हकीकत मालूम, हम हकीकत जानते, हमें हकीकत मालूम है, लेकिन क्या करें, मजबूरी, क्या करें, हमारी मजबूरी है। सब के सब इसी अकीदे के हामिल हैं, अगर मैं उनकी मुखालिफत करता हूं तो मुझे इमामत से हाथ धोना पड़ेगा, अगर मुखालिफत करता हूं तो रिश्तेदारी से हाथ धोना पड़ेगा, अगर उन्हें कुरान और हदीस की सच्ची बात बतलाता हूं तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, हो सकता है लोग मुझे मार भी डालें, मुझसे झगड़ा कर ले, मेरे पूरे खानदान को बायकाट कर दें,
تو ابراہیم علیہ السلام کے سے واقعے سے ہمیں ایک اہم بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا میں زندگی میں بسنے والے بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے توحید کی جانب لوگوں کو دعوت دی۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے پہلے یہی کہا کہ اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، تمہیں جھکنا ہو تو اپنے رب کے سامنے جھکو، تمہیں اگر ماتھا ٹیکنا ہے تو رب کے سامنے ماتھا ٹیکو، تمہارا ماتھا بڑا پاکیزہ ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، کسی بابا نے پیدا نہیں کیا ہے، کسی آپ کے گرو نے پیدا نہیں کیا ہے، کوئی گاؤں والے نے پیدا نہیں کیا ہے، کسی جن شیاطین کی یہ پیدائش نہیں ہے، کسی بابا کی پیدائش نہیں ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تمہارا پاکیزہ یہ پیشانی بڑا پاکیزہ ہے، اللہ کے آگے جھکاؤ، غیروں کے آگے نہ جھکاؤ۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن یہی کہ ہمارے خاندان کیا کہیں گے، ہمارے آس پڑوس والے کیا کہیں گے، ہماری رشتہ داری کیا ہو جائے گی، یہ جانتے ہوئے رشتہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی رشتہ داری کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بڑا اہم سبق ملتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر یہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرنے بیٹھتے، اگر یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کرنے لگ جاتے تو آج ہمارے سامنے یہ دین نہ ہوتا، آج ہمارے سامنے یہ توحید کا تصور نہ ہوتا۔ ہم بھی نعوذ باللہ کسی مندر کے آگے، کسی بت کے آگے، کسی قبر کے آگے جھکتے ہوتے، ہم بھی کہیں گھنٹا بجائے ہوتے، ہم بھی کہیں مجاور کسی قبر میں بنے ہوتے، کسی درگاہ کے مجاور ہم بھی ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہوں جاباز بندوں پر، ان کے ایمان پر قربان جائیں کہ جن کے ایمان کا یہ اتنی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ان کے ایمان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے سامنے، رسول کی دعوت کے سامنے تمام چیزوں کو قربان کیے۔ لہذا دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیے۔ اخیر تک آپ نے بڑی کوشش کی، بڑی جتن کی، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ آپ کہہ دیں، آپ آخری وقت میں ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کر لیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا، کلمہ توحید کے اقرار کر لیں۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اے ابو طالب، پوری زندگی آپ اپنے باپ کے دین عبد المطلب کے دین پر رہے، اخیر میں باپ کے دین سے پھر جانا، پوری زندگی آپ نے اپنے رشتہ دار، آپ کے سب سے بڑے رشتہ دار عبد المطلب اپنے باپ کے دین پر رہے، اخیر میں آپ پھر جائیں گے؟ تو اخیر میں وہ یہی کہتے ہوئے مر گئے کہ وہ ابو عبد المطلب اپنے باپ کے دین پر ہے، اخیر میں یہی کہتے ہوئے مر گئے کہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین ہی پہ وہ مر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے چچا، اپنے چچا، سگے چچا، آپ کی مدد کرنے والے، بہت مدد کرنے والے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیے۔ سوچیں اچھا ذرا ان کی بیوی کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ابو طالب کی بیوی کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اگر ان کی بیوی یہ سوچتی کہ میرے شوہر ابو طالب، ان سے میرے 5-6 بچے ہیں، وہ میرے شوہر ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، میرے آنکھوں کے تارے ہیں، وہ جس طرف جائے ہم بھی اسی طرف جائیں گے، اپنے شوہر کو میں کیسے چھوڑ سکتی، اپنے شوہر کے فکر کو کیسے چھوڑ سکتی، اپنے شوہر کے تصور کو کیسے چھوڑ سکتی، اپنے شوہر کے ہم ان کے منہج کو کیسے چھوڑ سکتے، ان کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے؟ لیکن قربان جائیں ان کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ ہمارے شوہر ہیں، آپ کی قدر، آپ کا احترام، آپ کی عزت سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو میں اللہ سے زیادہ عزت دیتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی قدر سب کا، پورے مکے میں آپ کی بڑی قدر ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ متولی ہیں کعبہ کے، ہم بھی آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن اللہ سے زیادہ آپ
کو احترام کریں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ سے زیادہ آپ کو عزت دیں ایسا نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ آپ کو ترجیح دیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جا رہے ہیں اپنے دین پر، آپ جا رہے ہیں اسی پہ آپ مصر ہیں، بدید ہیں، آپ دل ہیں کہ آپ کفر و شرک کی حالت میں مرے تو آپ کو آپ کا دین مبارک ہے، میں اسلام کو چھوڑتی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچی ابو طالب کی بیوی نے اپنے شوہر کی فکر کو اپنائے نہیں، اپنے شوہر کے دین کو نہیں اپنائے۔ بہت عزت ہے لیکن اللہ سے زیادہ عزت نہیں، بہت آپ کو ترجیح دیتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ نہیں، رسول سے زیادہ نہیں، لہذا اپنے شوہر کے دین کو لات مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتی ہے، اور وہ موحدہ ہے اور بڑی صحابیہ ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پالی تھی بچپن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہلی پہل قبول کی۔ اگر یہ بات کر لیتے کہ رشتہ داری قائم کرنے کے لیے ہم بھی رشتہ داری نہیں چھوڑیں گے، رشتہ داری قائم کرتے ہوئے جدھر ہمارا رشتہ دار جا رہا ادھر جائیں گے، تب تو ہمارے سامنے دین ہی نہیں پہنچتا، تب تو ہمارے سامنے یہ پہنچتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ، بہت سارے صحابیات کے ساتھ یہ آپ کو واقعہ مل جائیں گے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان کے شوہر مالک، ان کا نام مالک تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بہت ناپسند کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بہت ناپسند کرتے، اتنا ناپسند کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے ان کی بیوی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اسلام اپنائے، توحید کی راہ میں آئے، تو اس کے شوہر غصہ کر کے چلے گئے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کبھی نہیں کہا کہ اس دین کی وجہ سے ہمارے شوہر ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ان سے میرا بچہ بھی ہے، اس دین کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میرا شوہر گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، اے ہمارے پیارے سرتاج آ جائیں، رشتہ داری قائم رکھیں گے، آپ جدھر ہیں ادھر ہم بھی رہیں گے، رشتہ داری سب سے پہلی چیز، رشتہ داری ہم قائم رکھیں گے، آپ جدھر ہیں ادھر ہم رہیں گے، آپ جس طرف ہیں اس طرف ہم جائیں گے، آپ کے ساتھ ہم ہیں، ایسا نہیں کہا۔ ان کے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے ہمارے ابا جان آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کیسے ہمیں چھوڑ کر کے جا سکتے، آپ کے لیے ہر چیز قربان ہے، آپ جو کہیں گے وہ ہم سنیں گے، آپ جدھر جائیں گے ادھر ہم جائیں گے۔ نہ ہی ان کی بیوی نے ایسا کہا، نہ ہی ان کے بچے نے ایسا کہا۔ آپ کو یہ دین پسند نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ کو پسند نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں جائیں، آپ کو جانا مبارک ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بڑی عزت، آپ کی بڑی قدر، آپ کی بڑی چاہت، آپ سے بڑی محبت و الفت، لیکن اسلام سے زیادہ الفت ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ الفت ہو ایسا نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس میں رہنا چاہتے ہیں، توحید کی دعوت آپ کو قبول ہے تو آپ رہیں، نہیں قبول ہے، آپ بزد ہیں اپنے شرک پہ، تو آپ کا جانا، آپ کا گھر سے بھاگ جانا، آپ کا گھروں سے دور جانا، ہمیں چھوڑ کر کے جانا، آپ کو جانا مبارک ہو، لیکن یہ کہ میں آپ کی دعوت کو رشتہ داری نبھاتے ہوئے میں اس دعوت کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جہاں ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دین اسلام کو اپنی رشتہ داری نبھاتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے برادر اس میں نہیں ہے، ہمارے خاندان اس میں نہیں ہے، ہمارا دوست اس میں نہیں ہے۔ تو وہیں اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اپناتے ہوئے دنیا کی تمام چیزوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی
دین کو ٹھوکر نہیں مارتے، اسے اپناتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عورت کی مثال دی وہ ہے فرعون کی بیوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنے کلام مجید میں تذکرہ کیا اور کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال ذکر کیا ہے۔ فرعون کی بیوی کیا ہے؟ سب کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ اہل توحید ہے، اگر وہ ایمان والا ہے، تو سب کے لیے اس عورت میں مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندی نے اسلام کی راہ کو اپنائے، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیے۔ ان کے شوہر لوگوں کو کہتا تھا کہ ہمارے سامنے جھکنا ہے، ہم تمہارے معبود ہیں، ہم تمہارے معبود ہیں، ہم تمہارے الہ ہیں، ہمارے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندی نے اس آدمی کی تمام تر حکومت کو، ان کے سارے عشائش کو، ساری لگزوریس لائف کو اپنے لاکھ سے مار دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو قبول کرتی ہے۔ بڑی جتن کیے، بڑی کوششیں کی، بڑی تکلیف دیے کہ اسے اپنی بیوی کو ادھر لے آئے، لیکن فرعون دنیا کو اپنے سامنے جھکانے والا انسان، اتنا بڑا مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم و جابر، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا جابر، بہت بڑا ظلم کرنے والے، ساری دنیا کے ساتھ وہ ظلم کرنے والے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ اپنی بیوی کو ایمان سے ہٹا نہیں پائے۔ بہت کوششیں کی، بہت ستائے، بہت جتن کیے، لیکن خود اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیوی کو شرک میں لا نہیں پائے، توحید سے ہٹا نہیں پائے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان کی دولت۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جہاں بہت سارے آدمی ہو سکتے ہیں اسلام کی حقانیت کو جاننے کے باوجود بھی اسے ٹھکراتے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی راہ میں تمام چیزیں قربان کر دیتے ہیں۔ جہاں بہت آدمی برے ہو سکتے ہیں وہاں کئی اچھے آدمی بھی ہو سکتے ہیں، لہذا ایسے اچھے آدمیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنی بیوی سے کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے اور ہمارے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی اور بھی مسلمان ہے۔ ہم جس دین کو اپناتے ہیں، جس شرک کے اڈے کو ہم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہ کفر و شرک کو جہاں ہم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کفر و شرک سے بیزار کا اظہار کرنے والے، اہل توحید بننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ اقرار کرنے والے، اس روئے زمین پہ میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ یعنی کتنے کم ہے، تعداد کتنے کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، کہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان ابراہیم کان امہ، اکیلے تنہا وہ ایک امت تھے۔ ایک امت میں لاکھوں سینکڑوں کروڑوں اربوں کھربوں آدمی ہو سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ایسے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں توحید میں جمنے کا اتنا جذبہ دیا تھا، جس طرح سے وہ جمے، لوگوں کو جیسے دعوت دیے، پریکٹیکل کر کے بھی، دکھلا کر کے بھی، باتوں سے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا اسے ایک امت قرار دیے۔ تو پتہ چلا کہ شر کی تعداد بہت ہو سکتی ہے، لیکن اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے والے کم ہو سکتے ہیں، تب بھی ان پر بھاری ہوں گے۔ لہذا اس راہ کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اگر مضبوط قائم رہنا ہے دین میں، اگر چاہیے آپ کو مضبوطی، تو آپ کو سمجھوتا نہیں کرنا کہ فلاں رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں دوست کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا۔ ہم اگر اہل توحید حق کو اپنا لیتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، ایسے سمجھوتا کریں، تب تو اسی کے ساتھ آپ کا بھی حشر ہو جائے گا، یہاں بھی برا وہاں بھی برا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق دے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معد السامعین، کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں پیدا کیا، آپ کو عمل کرنے کا موقع دیا. آپ انسان ہونے کے ناطے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یعنی نوری یعنی یہ فرشتہ بھی نہیں ہے کہ بالکل برائی سے بری رہے، ہر دم اچھائی کرتے رہے، ہر وقت بھلائی، ہر وقت نیکی، اس سے کوئی برا کام ہو ہی نہیں سکتا. ایسا بھی نہیں ہے. نہ نوری ہے نہ ناری، اور ناری مطلب شیطان. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف برائی کرتا ہے، ہر وقت برائی. سب سے جہنم میں سب سے بڑا جانے والا، سب سے پہلے سب سے برا انسان، سب سے یعنی نہ تو یہ فرشتہ ہے کہ بالکل گناہ نہیں کرتا، نہ تو یہ شیطان ہے کہ سراسر گناہ گار ہے. ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے. اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیے، اہل توحید بنے، اہل شرک نہ بنے، اہل توحید بنے، اہل شرک نہ بنے، تو آپ فرشتہ صفت ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو جنت مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ اہل توحید کی راہ نہیں اپنائے، آپ اہل شرک کی راہ کو اپنائے، ان کے جیسے آپ بن گئے، شیطان کی دعوت کو آپ قبول کیے، تو آپ اہل شرک میں سے ہو گئے. آپ شیطان کے مدعی بن گئے، آپ شیطان کے دعوت کو قبول کرنے والے بن گئے. لہذا آپ کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، یعنی آپ کا حشر بھی جہنم میں ہوگا. تو آدمی کو اللہ نے چانس دیا ہے، فکر دیا ہے، سوچنے کے لیے عقل دیا ہے. سوچیں کہ اس دنیا میں کون سی چیز سب سے اچھی ہے، کون سی دعوت سب سے اچھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ان چیزوں میں سوچنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ اپنانے، اہل توحید کی راہ اپنانے کی ہمیں دعوت دیتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام پر زندہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اہل توحید کا جو عقیدہ ہے اسے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کے متبعین کے بارے میں کہا کہ والذین قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے، اور جو ان کے ساتھ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان میں بھی تمہارا نمونہ ہے. تو پتہ چلا اس سے کہ اگر ہم اس دنیا میں اپنی زندگی میں اگر بھلائی کو اپناتے ہیں، اہل توحید بنے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے آنے والے نسل بھی اگر ہم پرورش کریں تو ایسے ہوں گے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو بھلائی کو چاہنے والے، بھلائی کی طرف دعوت دینے والے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم میں سے پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو دور کرے. جو ہم میں سے مقروض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرض کی بھرپائی کی کوئی سبیل عنایت کرے. جو ہم میں سے اسپتالوں میں، ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جیتے جی اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون.